عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على سيد الأنام. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تم نے محمد کی توہین کی، ہم کریں گے آپ کا دفاع. تم نے محمد کی توہین کی، ہم کریں گے آپ کا دفاع. ہماری عزت و آبرو محمد کی عظمت پر سب کچھ پھیرا. مٹا دے تو اپنی ہستی کو آج حرمت مصطفیٰ پر. یہ نکتہ ہے مسلمان کی حیات جاودانی کا. حضرات محترم، ماشاءاللہ اس پروکار محفل کو دیکھ کر، پروکار مجلس کو دیکھ کر، پروکار کانفرنس کو دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہوئی ہے. میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ قاری مصطفیٰ صاحب، مدرس مسجد حاضہ، جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے تیاری کی، جدوجہد تیاری کرتے رہے، اور بڑے ہی عزت کے لائق عزت مآب ریاض احمد بلوچ صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے علماء کرام کے لیے یہ طالب علموں کے لیے کھانے کا انتظام اور کانفرنس کی تیاری کروائی. اور ماشاءاللہ میرا ہم مکتب ساتھی، ہم سفر دوست بھی ہے، بہت ہی پیارا دوست حافظ عتیق الرحمن بلوچ صاحب، جو آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کر چکے ہیں. بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو جاری کروں گا. حضرات محترم، میری تقریر کا عنوان، ٹاپک، یہ موضوع ہے عظمت مصطفیٰ پر قربان ہونا، کامل ایمان اور توہین رسالت. اس موضوع کے میں نے 3 جز بنائے ہیں. پہلے آقا علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں، پھر عظمت مصطفیٰ پر قربان ہونا کامل ایمان ہے، یعنی مکمل ایمان. جو قربان ہوگا اس کا ایمان مکمل ہوگا. تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا توہین رسالت. بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو جاری کرتا ہوں. حضرات گرامی قدر، نبی محتشم علیہ التحیات والسلام کی حرمت و عظمت مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے. اس نبی کی عظمت جس کے ذکر جمیل کو خود خالق کائنات نے ورفعنا لک ذکرک کا رفعتیں بخشی ہے، بلندیاں بخشی ہے. ظلمت و جہالت سے اٹی ہوئی شب دیجور کو قندیل توحید و سنت سے روشن کیا. تشگان حقیقت و معرفت کو توحید کے آب زلال سے سیراب کیا، اور دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو معرفت الہی، خود شناسائی اور حمیت و غیرت جیسی صفات سے آباد کیا. اس نبی کی عظمت جس کی عظمت پر قرآن یوں گویا ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کہیں
بستان رسالت کی عظمت پر قرآن شگویا ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اس نبی کی عظمت جس کی زندگی کی قسم بھی احکم الحاکمین نے اٹھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس نبی کی عظمت تفسیر طبری میں ابن عباس سے اس طرح مروی ہے، ما خلق اللہ ما زرع وما برع نفسا اکرم علی اللہ من محمد، اور الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ حضرات گرامی قدر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال شاعر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل امام میرا ہو نہیں سکتا۔ تقریر کا دوسرا جز شروع ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب بھی اس کے لیے خوبیاں بن جاتی ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کے عیب بھی اس کے لیے خوبیاں بن جاتی ہے۔ پھر محبت بھی اس سے کی جاتی ہے جو صورت کا بھی اچھا ہو، سیرت کا بھی اچھا ہو۔ اس لیے ہم محبوب خدا سے محبت کرتے ہیں جو صورت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، جو اخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، اور کریکٹر کردار کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، ڈنگ کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، اور خلوت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ اور جال بالا ہے، جلوت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس کو آمنہ کے لال کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر، کن چیزوں سے بڑھ کر؟ اپنے والدین اور اولادوں سے بڑھ کر اگر محبت ہوگی تو آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ ہاں، صحابہ نے کائنات کو ترک کر کے، کائنات کو چھوڑ کر کے رب کائنات اور امام کائنات کے دامن کو سینے سے لگایا، پھر رب کی طرف سے ابشروا بالجنہ کے ایوارڈ کو بھی پایا، ابشروا بالجنہ کے سرٹیفکیٹ کو بھی پایا، ابشروا بالجنہ کی خوشخبریوں کو پایا۔ حضرات گرامی قدر، کہیں صحابہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کو تناول نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ میرے آقا نے اس کھانے کو نہیں فرمایا کھایا۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم علیہ السلام نماز کے اندر جوتے اتارنے کی وجہ سے صحابہ بھی جوتے اتارتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات گرامی قدر، کہیں نبی علیہ السلام کے وفادار ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جب میرے صحابی کا نام آئے تو جوش سے، دل سے، خوشی سے نام لیا کریں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی قدر، سفر کے دوران قضاء حاجت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ کہیں صحابہ محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وضو کے قطرات زمین پر نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ جسم پر لگاتے ہوئے نظر آئے، تو فرمایا محبت یہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کا ارشاد فرماتے ہوئے
نظر آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اسلام قبول کرنے سے قبل گلا کاٹنے کی دھمکی لگاتے ہوئے نظر آئے، اور پھر شعر بھی تڑپ اٹھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے، He was the only man in history who was supremely successful on the religious end۔ اور آج بھی یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ کونین کے تاجدار کی تعلیم ہر قلب سلیم پر دستک دیتی ہے اور ہر ذہن کی الجھن کو دور کر کے اسے گلے لگاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مکہ اور اس کے باشندوں سے پوچھو، اے میرے نبی کے کونین کے تاجدار کی توہین کرنے والوں، مکہ اور اس کے باشندوں سے پوچھو، طائف اور اس کے پہاڑوں سے سوال کرو، اس نے انسانیت کی حرمت کیا ہے جس کی حرمت کے تحفظ کے لیے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم پر 70 زخم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے تو یاد رکھنا کل قیامت کو کوئی اذن نہیں سنایا جائے گا۔ دیکھو صحابہ علیہ السلام کی محبت، اور گستاخی کرنے والے کی سزا آج سے 1400 سال قبل اس طرح بیان کی گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، اور کہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا ان کو مستحق قرار دیا، اور کہیں اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کہ ربانی آرڈر سے گستاخ رسول کو غلاف کعبہ نے بھی امن دینے سے انکار کر دیا، اور نبی کی دائمی تحفظ کے لیے بارگاہ الہی سے اعلان ہو گیا، انا کفیناک المستہزئین، اور واللہ یعصمک من الناس، نبی کی ناموس کی حفاظت کی گارنٹی عطا کر دی۔ اٹھو مسلمانوں، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت کو لے کر، صدیق اکبر کی صداقت کو لے کر، فاروق اعظم کی عدالت کو لے کر، ذوالنورین کی سخاوت کو لے کر، حیدر کرار کی شجاعت کو لے کر، معاویہ کی سیاست کو لے کر، زنگی ایوبی کی شجاعت کو لے کر، شاہ اسماعیل شہید کی تلوار کو لے کر، اور علامہ ثانی ظہیر شہید کی یلغار کو لے کر، اور یلغار کے لے کر 57 ممالک کے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان متحد ہو کر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، تاکہ ان کو بخوبی علم ہو جائے کہ انہوں نے کس نبی کی ہستی کی حرمت کو پامال کیا ہے، جس کی حرمت کے لیے حافظ عامر چیمہ شہید اور عامر چیمہ شہید، غازی علم الدین شہید اور علامہ شہید جیسے کروڑوں مسلمان مر مٹنا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا، گستاخی کی، میرے اللہ نے ان کی لاش کو زندگی میں ہی تڑپایا، ان کی لاش کو زندگی میں ہی تڑپایا، اسود بن عبد یغوث کے سر میں زخم کر کے اس کو موت کی پیٹھ چڑھایا، اسود بن مطرب کو عمدہ کر کے دکھایا، اور کہیں ولید بن مغیرہ کو انہی کے قبیلے کے آدمی سے مروایا، اور کہیں آس کو کانٹوں پر گرا کر تڑپایا، اور کہیں حارث کے منہ سے پخانہ نکال کر دکھایا۔ جنہوں نے میرے نبی کی گستاخی کی، اللہ نے دنیا میں ہی ان کا انجام برا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر،
یہیں پر بس نہیں بلکہ خاسرت دنیا والآخرہ کا مستحق بنا کر جہنم کا ایندھن بنایا۔ اور یہیں پر بس نہیں، جس طرح قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، ذلیل و برباد ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اسی طرح نبی کی شان کو گھٹانے والے مٹ جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، خونِ دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔